اگر خدا نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ہمارے ایٹمی اثاثے جات جو ہیں وہ کتنے کمپرومائز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی 1 جون کو، میرے اوپر انہوں نے کہا جی، اور ابھی بھی سمیع ابراہیم کا انٹرویو ہے 1 جون کا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ میں ایک لیڈر ہوں، میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے، اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک۔ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی 1 جون میں، اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں، بالکل ادھر وہ لے کے گئے، ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہم۔ اب ڈیفالٹ ہم نہیں کہہ رہے، باہر کے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ تو جب ڈیفالٹ کر جائے گا، میرا اب اگلا سوال ہے، جس نے ہمیں اس دلدل سے جدھر ہم کنویں میں گرے ہوں گے اس میں سے نکالے گا، تو پاکستان کے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس کیا چیز بیچنے کے لیے ہوگی کہ ہاں جی ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اب بیل آؤٹ کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ تو کامن سینس ہے کہ وہ جو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سازش کے تحت یہ کیا گیا، یعنی یہ سازش بڑی سازش، یہ رجیم چینج صرف یہی نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ جبکہ معیشت سب سے تیزی سے ترقی کر رہی تھی، سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، اس کو تب گرایا گیا اور ان چوروں کو لے آیا اور ملک نیچے بیٹھ گیا۔ تو یہ تو ایک دشمن ملک لوگ کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جو بھی ملوث تھے اس رجیم چینج میں وہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق تھے۔ خان صاحب، جو بیل آؤٹ، جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام ہے، اس میں نون لیگ کی جانب سے صدر پاکستان کو جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، تو کیا